اگر وہ زبردستی کرتا ہے تو پھر زبردستی ہم بھی کریں گے. اگر یہ مطالبے نہیں مانتے تو احتجاج کو وسیع کیا جا سکتا ہے. ناظرین، اس وقت ہم بوستان ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ایک احتجاج جاری ہے، اور یہ احتجاج ہے یہاں پہ نیرو گیج کی بوگیاں تھیں جو کہ پہلے نیرو گیج ریلوے ٹریک جس کے بارے میں ہم اکثر بات کر چکے ہیں کہ وہ نیلام کر دی گئی تھی، اس کی کچھ 30 سے 35 بوگیاں یہاں پہ کھڑی تھی جنہیں حکومت نے، ریلوے ڈپارٹمنٹ نے پھر سے نیلام کر دیا ہے. اور یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ہرگز کسی صورت میں بھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے. اور احتجاج جاری ہے. اس وقت انتظار ہے انہیں ٹرین کا جو کہ چمن سے یہاں پہ پہنچے گی، جس میں ڈی ایس ریلوے بھی موجود ہے. تو اس کے سامنے انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بوگیاں جو ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں یہیں کھڑی رہنے دیں، تاریخی بوگیاں ہیں، ہم اسے کسی صورت بھی سکریپ نہیں ہونے دیں گے. اگر اسے ملک کے مختلف شہروں میں مختلف ریلوے اسٹیشنز پہ آپ سجا سکتے ہیں، اس کی اجازت تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس قیمتی اثاثے کو ضائع ہونے ہرگز نہیں دیں گے. اچھا، یہ کہ آج یہ احتجاج ہے، نیرو گیج پہلے یہاں سے یوب تک ایک ٹرین چلا کرتی تھی، وہ 2007 میں نیلام کر دی گئی. ہمیں اصولاً تو اس وقت یہ احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں سے اکھاڑنے نہیں دیں گے. بہت دیر کر دی ہم نے اس پہ. کچھ تھوڑا سا ہمیں آپ کو بحیثیت پشتونخوا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا؟ یہ جو نیرو گیج تھا یہاں بوستان سے لے کر روب تک، اس کے نکالنے کے وقت واقعی غلطی ہوئی. ہمارے وطن کے تمام سیاسی پارٹیوں کی بشمول پشتونخوا علیہ پارٹی کے کہ بر وقت احتجاج نہیں کیا گیا اور پرزور احتجاج کرنے چاہیے تھا. اور ہمارے عوام کا پرزور مطالبہ بھی یہی ہے کہ بوستان ٹو روب تک ابھی بڑے گیج کی لائن بچھائی جائے. اور ریلوے جو ہے ایک سواری کے حوالے سے بھی اور رسد کے حوالے سے بھی اہم ذریعہ ہے، آسان ذریعہ ہے. بوستان سے لے کر روب تک بہت بڑی آبادی رہتی ہے، لاکھوں آبادی ہے. اس علاقے میں زراعت بھی ہے، زرعی آمدن بھی ہوتا ہے. تو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کے آنے جانے کے لیے، اور پھر اس مہنگائی کے دور میں جہاں کرائے بہت بڑھ چکے ہیں، ریلوے کے کرائے ان سے کم پڑتے ہیں. اور ابھی آج جو احتجاج ہے بوستان ریلوے اسٹیشن پہ، وہ بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھا جائے، اور یہاں جو اثاثے پڑے ہوئے ہیں اس کو ادھر ہی رہنے دیا جائے، ان کو ایک میوزیم کی شکل دی جائے. یہ تو انگریز دور میں یہ سسٹم بنا ہے، انگریز نے ہمیں یہ سسٹم بنا کے دیا تھا. تو اگر اس کو ہم نے ایک میوزیم کی شکل میں رکھ کر تو لوگ آئیں گے، ان سے استفادہ کریں گے، ان کے لیے معلومات ہوگا. بوستان کی تاریخ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لوگوں کی دلچسپیاں ہیں، محبت ہے. اور ریلوے حکام جو ابھی ادھر اسپتال آپ کے سامنے ہے، ریسٹ ہاؤس سامنے ہے، اس کو پار بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح گورنمنٹ ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے، ریلوے کو بھی اسی طرح تنزلی کا شکار بنا رہے ہیں. اور مزید لہٰذا ابھی آج مختلف سیاسی پارٹیوں اور عوام اور معتبرین کا جو احتجاج ہے وہ یہی ہے کہ بوستان ریلوے اسٹیشن کو مستقل رکھا جائے، یہاں ریلوے مستقل ہونا چاہیے، آنا جانا. اور روب تک بڑا گیج والا لائن بچھائی جائے، اور یہاں کے جو اثاثے ہیں اس کو ادھر ہی رکھا جائے، اس کو یہاں ایک میوزیم کی شکل دی جائے. تو یہ مطالبہ ہے. اور اگر یہ مطالبے نہیں مانتے تو احتجاج کو وسیع کیا جا سکتا ہے، اضلاع تک، پھر خاص کر کوئٹہ تک، ڈی ایس آفس تک لیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو نیرو گیج تھی یہ 294 کلومیٹر تھی، جس میں تقریباً 12 ریلوے اسٹیشن تھے راستے میں. اگر اس طرح کیا جاتا، جس طرح مطلب پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ ہم براڈ گیج بچھا کے دیں گے، تو نیرو گیج کو نہ اکھاڑتے، اس کو فعال کر دیتے. اگر اسے ٹورزم کے لیے کھولا جاتا تو یہ علاقہ کتنا ترقی کرتا.
تو اگر وہ کر لیتے تو اس علاقے پہ مثبت اثرات پڑتے ہیں معاشی طور پہ. لیکن ہمارے اسلام آباد کے حکمرانوں کی تو دیکھو خواہش یہ نہیں ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کر بوستان کا تجزیہ کرنا بہت دور کی بات ہے. اور بدبختی دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ نمائندگی کرتے رہے ہیں ان لوگوں نے بھی وہ نمائندگی نہیں کی. وہ آواز بلند نہیں کی. اس نے وہ جرأت سے قومی اسمبلی میں سینیٹ میں آواز نہیں اٹھائی. ہمارے صرف ایک آواز تھی, عثمان کاکڑ ملی شہید, جس نے سینیٹ میں ہر مسئلے کو اٹھایا. اس گیج والے مسئلے کو اٹھایا, اس لین کے مسئلے کو اٹھایا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کو 2 سال پہلے شہید کیا گیا اور اس نے اپنی FIR خود سینیٹ میں کاٹی حکومت کے اداروں کے خلاف. تو ہماری سیاسی تاریخوں کی بھی یہ کمزوری رہی ہے. ابھی یہاں کے سیاسی تاریخوں کو یہ کرنا چاہیے, متحد ہو کر اس کے لیے مسلسل احتجاج کرنا چاہیے, احتجاجی تحریک کرنی چاہیے. پہلے تو ہمارے 300 کلومیٹر بوستان سے ژوب تک وہ پٹڑی جو ہے وہ کاٹ کے آج سے 8-10 سال پہلے لے گیا. وہ جو ہے کیا کہتے ہیں لاہور کے کارخانوں کی نظر ہو گئے. لیکن لے کر کون گیا یہ بتائیں. یہ گورنمنٹ لے کر گئے. وزارت ریلوے ہے یا حکومت پاکستان ہے یا ریاست جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی فیصلے ہیں. تو وہ یہاں سے اکاڑ کے لے گئے پیسے. یہ نہیں ہے کہ ملک کو یا پاکستان کو فائدہ ہوا, وہ چند افسروں کے جیبوں میں پیسے چلے گئے. اور ہمارے جو مطلب پٹڑی جو ہے وہ جو لے گئے 300 کلومیٹر, وہ بھی مطلب چند کارخانہ کے کارخانہ دار جو ہمارے صنعت کار ہے پنجاب کے, ان کے جیبوں میں چلے گئے. اس سے یہ نہیں ہے کہ ملک کو کوئی فائدہ ہوا یا ریلوے محکمے کو کوئی فائدہ ہوا, وہ پیسے چلے گئے. تو آج اسی اور یہاں پہ 5 پرانے انجن پڑے تھے جو 1917 کے یہاں سے پڑے تھے, وہ بھی ہم سے لے کر گئے. یہ ہمارے ملک کے اور اس بوستان علاقے کے اور اس پشتون علاقے کے ایک ایسٹس تھا, سرمایہ تھا, اثاثہ تھا, وہ یہ لے گئے. تو اسی طرح انجن لے گئے اور 135-40 کے قریب وہ بوگیاں تھی, تو وہ بوگیاں بھی لی. اب صرف 35 بوگیاں پڑی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ ان بوگیوں کو سکریپ کے نظر کرتے ہو, پھر کارخانہ داروں کے یا ان کے چند جیبوں میں چلے جاتے, کیوں لے جاتے ہو؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاحت کے لیے, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے یہ 120 سال پرانے وہ پڑے ہیں, اثاثہ ہے. تو اس کو آپ لے جا کر کے کیا کرو گے؟ یہ کیا فائدہ ہے اس کو؟ نہ ملک کا فائدہ ہے, نہ پاکستان کا فائدہ ہے, نہ یہ اسکریپ ہمیں پتہ ہے جیسا پہلے لے گئے اسی طرح یہ بھی جیبوں میں چلے جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو یہی رہنے دیں. کل کو لوگ آئیں گے, دیکھیں گے. آج کے بعد ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک اثاثہ پڑا ہے. ہمارے ساتھ تو یہ ظلم کیا کہ یہاں سے انہوں نے وہ جو نیرو کیرج تھا یا مثال چوٹی وہ تھی پٹڑی, تو اس بہانے پہ وہ لے گئے کہ بھائی اس کو ہم چوڑی وہ کر کے لائیں گے, لیکن وہ بھی نہیں لا سکے. اچھا, آج جو وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں وہ بھی کان میں ترزئی کے ہیں, سمجھ گئے نا. یہ نیرو گیج وہاں سے بھی گزرتی تھی اور وہاں کا اسٹیشن جو تھا وہ ایشیا کا بلند ترین اسٹیشن تھا. تو آپ انوار الحق کاکڑ صاحب سے کوئی مطالبہ کریں گے کہ یار آپ کا اپنا علاقہ کچھ کریں؟ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم اس کو, یہ جو ہمارے اثاثہ ہے اس کو رہنے دو. اور یہ ہم مزید اگر یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بیچارہ تو ان کا لایا ہوا ہے بندہ, مطلب ہم اس یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسا نام چھوڑ دے, ایسا کام کر کے دکھائے. جو وعدہ کیا تھا براڈ گیج کا اسے تو بچھوا دو یار. ہاں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہی میں کہنے والا تھا کہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا 10-15 سال جب یہ نیرو گیج وہ اکاڑ رہے تھے, تو کم از کم وہ وعدہ اگر یہ پورا کرے تو ہم اس کے, یہ ہمارے آئندہ آنے والے نسلیں بھی ان کے مشکور ہوں گے. اچھا, ہم ایک اور بات ان کے علم میں لانا چاہتے ہیں, ہم کسی قیمت پر یہ 35 بوگی ہم نہیں دیں گے, نہ ہم اس کو, ہم چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم نے ان کا وہ کیا ہوا ہے نیلامی, تو یہ بھی ہم لے جائیں گے. ہم کسی قیمت پر, ہمیں وہ انجن بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیوں ہم سے گئے.
पटड़ी जो है वो भी चंद जेबों में चले गए, मुल्क के आवाम के लिए किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, और ये भी इसी तरह जाएगा। बराए मेहरबानी पहले तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये आप प्लीज़ ना ले जाए। अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर ज़बरदस्ती हम भी करेंगे, हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये वो कोचेज़ हैं, वो बोगियां हैं नैरो गेज की, आप ये देखें। अच्छा, हमें ये भी देखना है, ठीक है, हम इसे बचाना भी चाहते हैं। अहलियाने बोस्तान जो है उनका एहतजाज है कि इसे हम नीलाम नहीं होने देंगे, लेकिन इसकी हिफाजत कौन करेगा? अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, नैरो गेज हमसे गई, बोगियां बच गई, इसे आर्काइव में रखा जा सकता है, इसे दोबारा से मुरम्मत किया जा सकता है, लेकिन अगर यहीं पे छोड़ दी गई बिल्कुल इसी तरह से, तो अभी मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने देखा, अभी आपको भी दिखाते हैं, आप नीचे देखें, इसके नीचे जो है ये देखें व्हील आपको नज़र आ रहा है, लेकिन व्हील किस चीज़ के अंदर चल रहा था वो हिस्सा नहीं है। सिर्फ एक इस बोगी की बात नहीं करूँगा, आपको दिखाते जाएँ। ये देखें, इनके फर्श नहीं हैं, ये देखें, यहाँ पे आए, इन्हें दिखाएं, ये इसके फर्श नहीं है। ये लकड़ियाँ कौन ले गया? अब जब मैंने एक दफ़ा डीएस से बात की थी, मैंने उसे कहा था कि आप कि रेलवे पुलिस क्या कर रही होती है अगर ये चोरी हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यार 2 बंदे हैं हमारे पास वहाँ पे, और इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ जो हैं वो बोस्तान के स्टेशन मास्टर साहब जो थे वो भी यहाँ पे आ गए इत्तेफाकन, और उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोगियाँ लावारिस भी हैं, बोस्तान वालों को ये चाहिए कि इसकी हिफाजत भी करें। बोगियाँ अगर बचानी है तो हिफाजत भी उन पर लाजिम है, क्योंकि जो जिस तरह से इन बोगियों को नोचा गया है, इससे लोहा निकाला गया है, वो यकीनन इस तरह है कि एक बंदे का काम नहीं है, या 8 से 10 बंदे, और वो भी अपनी किसी मशीनरी के साथ, कोई जैक लेके आएंगे, कोई कटर लेके आएंगे, तो तभी यहाँ से चीज़ें निकाली जा सकती हैं, और चीज़ें निकल रही हैं, ये भी हमने देख लिया। और जी हाँ नाज़रीन, किस्सा गम बयान करते करते हम यहाँ तक आन पहुँचे, और बोस्तान रेलवे स्टेशन पे खड़ी ये बोगियाँ जो हैं इनकी हालत आपने देखी। इन बोगियों की तादाद जो थी वो 150 थी उस वक्त तक जब ये यूरोप तक जाया करती, लेकिन बाद में जब इसे 2007 में ट्रैक को नीलाम कर दिया गया तो मरहलावार ये बोगियां भी नीलाम होती रहीं। इनमें यह था कि पहले कुछ बोगियां नीलाम हुई 2-4 साल के बाद फिर, और आखिर में ये बोगियां जो 35 की तादाद में जो बची, तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तो कौमी असासा है, इसे हम कतई नीलाम नहीं होने देंगे, लेकिन नीलामी हो चुकी। और अब क्या है, अब सिर्फ इसका आखिरी मरहला है कि जिन लोगों ने नीलामी में से ख़रीदा है वो आएंगे, इसका यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स इसे स्क्रैप करेंगे और ट्रकों में डालकर बिल्कुल उसी तरह से ले जाएंगे जिस तरह से ट्रैक लेके चले गए थे। और अब देखते हैं कि ये एहतजाज किस हद तक रंग लाता है। आज चमन से आने वाली ट्रेन में डीएस साहब जो थे वो भी मौजूद थे, डीएस साहब सुबह भी यहाँ पे आए थे, लेकिन चूँकि एहतजाज आज शाम के टाइम पे था, उन्हें वापसी पे पता चल गया तो वो यारों पे उतर गए और उन्होंने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा, वो इस एहतजाज को फेस नहीं कर पाते, तो वो कोयटा चले गए। अब ये है कि आगे क्या होता है, क्या सूरत हाल निकलती है, इसका अंदाज़ा जो है ये आने वाले दिनों में हमें खुल के सामने आएगा कि आया ये स्क्रैप की सूरत में वापस चली जाते हैं या इन बोगियों को प्रिजर्व कर लिया जाता है। लेकिन रेलवे हुकाम से मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर वो इनका ये मुतालबा मान भी लेते हैं, हुकूमत वक्त से भी, कि अगर ये मुतालबा मान भी लेते हैं इन बोगियों को नीलाम नहीं किया जाता, तो इसे कम अज़ कम तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इनकी जो मौजूदा हालत है वो ये है कि इनका वज़न दिन ब दिन गिरता जा रहा है, लोग इससे चीज़ें सामान निकालते जा रहे हैं। कौन लोग हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की जानिब जा रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे और सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे बग़ैर नीलाम हुए भी।
تو لہذا حکومت کو چاہیے کہ مرمت کی جائے، اس میں کینٹین بنائیں اور یا چھوٹی چھوٹی اسٹال بنا دیں، تاکہ یہ ایک قومی اثاثہ ہے جس سے ہم کسی بھی طرح سے محفوظ کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.